لا الہ الا اللہ وان راسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرمایا کہ بلکہ اپنی امت کو دسائے تو دنیا دے اوتے جینے جی جڑے تساں آکھے سو سبحان اللہ دے بدلے جنت دے خالی میدان دے کھیت دے اندر فرمایا کہ ایک درخت لگا اکھے سو الحمدللہ بلکہ نام بولا بیا درخت لگے سی بلا کہ سو اللہ اکبر والے بیا درخت لگے سی لا الہ الا اللہ پرسوں کے بعد بیا درخت تے جنت دے اندر اللہ نے دو قسم دے درخت پیدا کیتے. اس قسم دے بلا ایک اور درخت جڑا بندے کو چھان دی سی کیا دی سی وہ اتنا بڑا درخت سی اللہ دے نبی فرماتے جو ہے تیز رفتار گھوڑے دے اوتے بندہ سوار کینے اپنی اس سائے دار درخت دی چھان دے وچ او کو جو بھجے سی نا 100 سال تک بھجے ہی رکھی اونے ایک درخت دا سایہ تے اون دی چھان نہ ختم کی سی. مولا کو سبحان اللہ ایسے اللہ تے دوجا درخت جنت دے درختاں دا کیا ہے پھلدار ایک امبا دا درخت ہے ایک انار دا درخت ایک کیلے دا درخت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لہذا تھوڑا تھوڑا ان کے جنات تو سچ چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دیتے کہ یہ پیغام کو ایسا سمجھے کہ انہوں نے عمل کرنے تے جڑے پوائنٹ کو میں شیئر کرنا پہ وہ پوائنٹ کیا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ جو مال بھی فتنہ ہے تے اولاد بھی. قرآن ایک مقام دے نا اللہ نے فرمایا کہ یہ مال اور اولاد ایسی چیز نہیں جو تو آپ میرے قریب کر دے گے. اللہ کے قریب کر دینے والی کری چیز وہ کیا ہے وہ ہے نیک عمل. وہ کیا ہے سیاح وہ نیک عمل. ایک قرآنی آیات کی روشنی چل جانی تو آپ کو سہم آؤ ہوں حدیث دی ذرا سہم کتنی سہم کرو سے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دے ہوئے تلقین فرمائیے کہ اپنی امت کو ترغیب دیتی ہے شوق دیوائے جو ماتا اس دنیا کے اندر رہ کے نیک اعمال کر گنو نیک اعمال کر گنو نیک اعمال کر گنو ایمان سے جو روزے قیامت صحیح ایمان تے صحیح عقیدے تو بعد نیک عمل نیک اعمال نے یہ شاید کا معاملہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی خاندان کے رشتہ داراں کو سر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں ایک گھمنڈ نہ کرے ایک خیال نہ کرے جو سادہ پتر سادہ بھتیجا سادہ جناب والا پڑوسی سادہ عزیز جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا نبی ہے آخرت دے جانے سارے کام آوے سی فرمایا کہ انی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا میں آخرت دے جانے تمہاری کوئی بھی فائدہ نہ کر سکتا اے معلوم خود عمل کیا کرو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لفظ جلالت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سجدے دن تے سر کے آپ ارشاد فرمائیں کہ سلیمی ما شئتے اے فاطمہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنوں یہ دنیا دی ضرورت کوئی منگنی ہوئے تا بے شک منگن کہ دنیا دے اندر بھی اما جان نے کیا مانگے اللہ اکبر کبیرہ ذرا غور کرو. ایک موقع تے ہیں یا نیت دن کے ارادہ دن کے جو بڑی دور تو پانی بھر کے گھرانیاں چکی جناب والا اپنی سیریاں بڑی تکلیف تے مشقت اٹھانی ہو رہی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابا جان دے کول غلام آتے رہے وجہ کوئی کو غلام نہیں تھا جڑا کم از کم چلو خوب پانی دا بھر دے رہا سی آپ گھر کے اندر موجود نہیں وہ سنیا دے کے چلی گئی. آپ گھر تشریف کہتے ہیں آپ کو پیغام ملے آپ علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر تشریف کہتے ہیں رات کا ٹائم ہے علی و فاطمہ جناب والا ایک جناب پہ جو اکٹھے بیٹھے تھے کہ آپ علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا فرمایا کہ اے فاطمہ تے کو غلام تے نوکر تے کوئی چنگی چیز نہ دس آپ اللہ کے نبی کو اپنی بیٹی اور رابطے نکالنا پیار ہے یا نہ آپ یہ چاہتے ہیں یا نہ چاہتے ہیں جو میری بیٹی سکھی دی وجہ اللہ اکبر کبیرہ اور غیرہ نے بیٹیاں نے ساتھ ہوتے
چادرہ دینے والا اسلام کو پہلے بیٹیوں کو زندہ کرو کر دیتا ہے، زندہ دفن کر دیتا ہے۔ میرے نبی نے آگے لوگوں کو جناب والا ایسا پیغام دیتے کہ بیٹیاں کی حفاظت اور پرورش جو ہوتے جناب والا گتھم تھے، تکرار کھڑے کرن جو اللہ کے نبی نے بیٹی سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیے، لیکن ان کی کفالت میں کرسا کیوں جاتا ہوں کہ اللہ کے نبی میں کفالت کرسا، میں کو پریسا میں نہیں پرورش کرسا، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اللہ کے نبی کیا فرمائیں، اے علی و فاطمہ پر مجھے کہ چنگی چیز سے نہ ہو کیا ہے جو رات کو سمن کے لیے پہلے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے نہ کرو، اس سارا نہیں پانی بھرن دی چکی پیمون دی روٹی پکاون دی جتنی وجود کے اندر تھکاوٹ ہو سی نا، این تسبیح کو پڑھتے سمن دے نال سارے تھکاوٹ دور کرتے صرف تھکاوٹ ہی دور نہ ہو سن، فرمایا کہ انہیں نال نال تو ہم کو آخرت کے اندر اللہ کا اجر اور ثواب بھی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایمان سے آپ علیہ السلام فرمائیں کہ اے بیٹا دنیا کے اندر جو کچھ مانگے مانگیں، لیکن اے مالی فہمی لا ہو یہاں کے من اللہ شیعہ، اپنی آخرت کی کامیابی واسطے دیکھو خود کو عمل کرنا ہوسی۔ آئیے چند حدیث پاک سناوا تے شیخ محترم تشریف لے رہے ہیں، انہوں نے تشریف لے رہا مندے داری اب اپنی تقریر کو ختم کر دیتے ہیں۔ توجہ ذرا میری طرف رکھے سو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى واحد، فرمایا کہ جڑے کوئی بندہ مر وے اوندا مرن دے بعد ترے چیزاں دے نال ملن، خبر تک ترے چیزاں دے نال، فیرجع اثنان ویبقى واحد، فرمایا کہ دو چیزاں قبر تو واپس آویں، ایک چیز ہونے نال قبر دے اندر بھی باقی رہ ویندی ہے۔ آپ نے دی تفصیل بیان فرمائی، فرمایا کہ یتبعہ اہلہ و مالہ و عملہ، ہر ونن والے دے نال فرمایا کہ انہاں مال بھی ویندے، انہاں گھر والے بھی ویندے، انہاں اعمال بھی ویندے، جڑے قبر دے اندر بند ہوئے، قبر دے اندر بند ہوئے تو بعد فرمایا کہ فیرجع اہلہ و مالہ، گھر والے بھی چھوڑ کے واپس پلٹ گئے، دنیا کا مال بھی دنیا میں رہ گیا، وَيَبْقَى عَمَلُ، قبر دی اندھیر کوٹری کے اندر باقی رہنے والی چیز تیرا عمل بھی کیا ہے صحیح؟ ایک پہلو کی گال کرتے ہیں کہ اگر یہ عمل نیک گن کے گئے، نمازہ گن کے گئے، روزے گن کے گئے، زکاة گن کے گئے، حج گن کے گئے، عمرہ گن کے گئے، سچ گن کے گئے، جناب والا اور اسی دن حسن سلوک گن کے گئے، سچائی نال گن کے گئے، قرآنیت دلال نال گن کے گئے، ذکر و اذکار اور تسبیحات نال گن کے گئے، ولیدہ نتیجہ کیا نکل دے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ مشکات المصابیح کے اندر حدیث پاک ہے، منکر نکیر آنے سوال و جواب کرے دن کچھ دن کے نصابیاں، من ربو کا تیرا رب کونے، من نبیوں کا تیرا نبی کونے، ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ اے جدا اسلام دے مطابق ایک عمال والی زندگی گزار کے گئے، اے اٹھ دے اکھی مسئلے دے جی میں ہی اکھی بھرے دے نا آدھے مال کا سورج لگڑ والا ہے، لگتے میری نماز عصر نہ قضا کی ہوئے، کہ میں تمہارے سوالات دے جواب شروع کرنے تھے تو میری نماز رہ ویسی تمہارے سوالات دے جواب بعد پہلے لگو نماز اللہ کی ہوئی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جو مرن تو بعد قبر دے وچ بھی نماز دی فکر ہوئے۔ اللہ اکبر کبیر، یا اللہ تیرا بندہ ہے جواب دے دے، اللہ فرمائے کہ اچھا جی کو اتھا آگے بھی نماز یا فکرہ لگیا بن، فرما کہ ایڈے واسے میری طرف ہوئے اعلانے افرشو من الجنہ، جنت کا لباس بچھانو، جنت کا بستر بچھانو، وعلبسو من الجنہ، جنت کا لباس موانو، وفتر الابواب من الجنہ، فرمایا کہ
جنت کی طرف کوئی دروازہ کھول دو. آپ نے فرمایا قبر آخرت یا منزلہ دے وچوں پہلی منزل جڑا اتھاں پاس اکھاں بھی تے ہون کے بندہ پاس نہیں دے کوئی نہ. یہ مطلب ہے کہ اکھاں بھی کیا ہے لیکن پاس ہونے والا ہے کون جائے گا دنیا میں رہ کے نیکی والی زندگی گزارنی ہے. آئیے ہے بھائی حدیث سے غور کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کچھ دن عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ای الناس خیر سارے لوگوں نے جو بہترین انسان کیا ہے آپ فرماتے من قال و حسن عملو جنی زندگی نبی اعمال سو عمل لیکن وہ بندہ اللہ کے رسول کو چل رہا اور صحابہ نے پوچھے ای الناس شر اللہ نے نبی برا انسان کہڑا ہے آپ فرماتے من قال و عملو جنی زندگی لمبی ہے لیکن اعمال برے کیسے اعمال برے. ایک صحابی ہے میرے پہ ایک صحابی دی قبر دے کولوں گزرے پیچھے نے جو قبر ہوتے نا کئی بندے نے خیمہ ڈال چھتری ڈال دی اپنے خادم تے شکر کو عادت کے میاں ایک قبر دے ہوتے خیمے کے چھتریاں دا کوئی فائدہ نہیں گناہ آ چکا جب وہ لوگ ہمر بیٹا بندہ بھاگ گیا ہوا کہ میاں ہو سکتے جنہیں بندے نے چھتری لئیے سہبان لائے چھت پڑھائیے قبر دے ہوتے ان کی یہ نیت ہوئے قبر والے کو ٹھنڈک پہنچے قبر والے کو سایہ پہنچے. صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں انما یذلہ اعمالہ او بندیو دان یاد کرو سبق بلے ماگرو کہ قبر دے اندر پے ہوئے بندے کو اگر ٹھنڈک پہنچ سکتی ہے سایہ اور جناب والا چھاں پہنچ سکتی ہے تو انہیں نیک اعمال کی وجہ کو پہنچ سکتی ہے. نیک اعمال نہیں کیتے یہ چھتریاں دے ستا کام نہیں دیتی. اپنے اعمال کی چھتری میں آگے بڑھ ایسے اعمال کر کے اور کہ اللہ تیری قبر کو ٹھنڈا کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بیا واقعہ سنا صحابہ کرام فرضی عبادات کا خدا نفلی عبادات کا بڑا اہتمام کرتے سارے ان کا معروفات نہیں پڑی دینا. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ کرام نفلی عبادات کا اہتمام کرتے ہیں کی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے سے موطا امام مالک کے اندر ایک روایت موجود ہے جو سورج نکل آیا نا تے دیزے دو دیزے تے برابر پوچھا آوالے آ یہ وجہ جنہی نماز پڑھی ہوئی کی ہوا کرتے صلاة الصبح چاشت دی نماز. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نماز باقاعدگی کے نال پڑھ گیا روزانہ پڑھتے ہیں. ایک دیارے ان نماز نفلی دے نال انہاں دی محبت تے انہاں دا جڑا پیار آنا انہاں بارے کی اشارہ فرمائے لو نشر لی ابوایا ما ترکتہن فرمایا کہ نماز چاشت اشراق جنہی اللہ نے میرے ہوتے فرض نے کی تھی نفلی نماز میں اپنے دل کی خوشی نال پڑھ دیا. فرمایا کہ جنہوں نے میں کی نیت بد گنانے کو شروع کر چکا تے ول کیا تھی یہ دنیا دے اندر ایک بڑا انقلاب آوے ایک عمریت تبدیلی آوے اور انقلاب کیا ہے فرمایا کہ دنیا دے اندر عائشہ دا ابا بھی جیتے زندہ تھی تے واپس آ گئے تے کوئی آ کے دسان والا اعلان کرے جو عائشہ تیری اماں بھی دوبارہ زندہ تھی کہ دنیا دے آ گئی ذرا نماز پڑھتے نماز کی بندگی ختم کر کے پیچھا مڑ کے دیکھ تیرے بابا جان بھی تھے اماں جان بھی تیرے پچھو آئے کھڑے. رسول دنیا کا کیسا ایسا بندہ ہو سی دل کرے سی جو میں نماز کو قائم رکھا ابا اماں پتہ نہیں مدد دے پچھلے ہوئے اللہ اکبر کبیرہ لیکن اماں جان تو رب دی عبادت دے نال پیار دے
محبت نیک قائد اللہ کی کامیابیاں عطا فرمائے نہ سے اللہ اکبر فرمایا لو نشرنی ابوایا ما ترکتہن فرمایا کہ میرے ماں باپ زندہ ہو گیا اور دن بھر بھی میں رب کی عبادت کی نماز نہ چھوڑا. جڑے جڑے ساتھیاں نے مجھ سے کو رہنا سی یہ کوشش کریں کہ پچھان کی سٹائل کی تھا اللہ صاحب میں نے اٹھانا کیا ہو جزاک اللہ خیر. لہذا ساری گفتگو لبے لباب اور خلاصہ تے نچوڑ کیا نکلے سے کہ انسان کو اپنی زندگی کو نیک اعمال کے نال مزین کرنا چاہیے، آراس و پیاسا کرنا چاہیے، زیادہ تو زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری رات کا چند جانے تک شروع کی مراد ہے. آپ تک ویسے ہی بہت زیادہ رب کی عبادت کرے گئے ہیں سے لیکن آخری اشرا رمضان کا جب شروع کی منتی آوے آنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہے حدیث پاک کے اندر آئے شدہ میزرہ جنہا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اپنی چادر مبارک کو کس کی دیا. کیا کرتے ہیں؟ تو مفہوم کے مطلب یہ ہے کہ رب کی عبادت پہلے بھی بڑھ چڑھ کے کرنے کھڑے ہیں لیکن آخری اشرا شروع کی منتے مزید اللہ کی عبادت کرنے واسطے اللہ دلی کمر بستہ کی بجا تیار کر دے اپنے آپ کو وَأَيْ قَضَا أَهْلَهُ جی میں رب کی آپ عبادت کرنے ہیں ای میں ہی اپنے گھر والے کو جگا دے. آخری رمضان دے عشرے دے اندر اللہ دے نبی دے گھر دے اندر کوئی سمجھا تے سارے گھر کوئی جاگدا ایسے تے نعرہ کیا ہے میرا دعویٰ کیا ہے میں سی بڑا محب رسول میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پکا پیار کرنے والا محبت کرنا وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ ایسے وَأَحْيَا لَيْلَهُ ساری رات جاگ کے رب کی عبادت کے اندر گزارتی رب کی عبادت کے اندر گزارتی. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہی واسطے ایسے اسباب ایسے وسائل انہوں کو ترک کرو جنہیں رب کی عبادت کے اندر مخلوق بڑھیں جنہیں خلق پاویں جو رب کی عبادت کی ایک بستر میں کو پیدا پہ ایک ایسی جناب والا رب کی عبادت واسطے میرے اندر رکاوٹ پیدا کرنے لگے میرا یہ فلاں کام فلاں معاملہ فلاں مصروفیت رب کی عبادت کے لیے میرے واسطے رکاوٹ بھی بنتی ہے. ہر ایسے وسیلے اور عمل کو ترک کر دو چھوڑ دو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اتنا نرم اتنا ملائم جو آپ کے ہاتھ مبارک ریشم تو بھی زیادہ تھا ریشم تو بھی اما حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر جلی رات کو سامان کی باری ہوگی اور فرمینے کہ ایک کاٹ وہ دوڑا کرتے میں تلے بچھا دیا چمڑے کا بڑا ہوا اللہ تعالی ان ہوتے آرام کرتے میری سوچی تو کہ میں اللہ کے نبی کی وجہ سخت بستر پہ ہوتے لیٹتے پہ آپ کی شان کیا ہے آپ کا مقام کیا ہے آپ کا نفس آپ کا وجود مسعود کی ہو گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ تم میں جنہی کوئی حیثیت نہیں کوئی مقام نہیں کوئی شان نہیں کی وجہ بستر پہ سمجھے گا نہیں. اما حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک رات خیال ہو سکے جو ایمیں کروں اللہ تعالیٰ کا جسم بڑا ملائم بڑا نفیس بڑا نرم ایک بستر بڑا سخت ہے یا کوئی چیز ہے کہ نا ان کو چار تیا لا کے نا انہوں نے ڈبل ٹرپل کر کے نا بچھا لیتے ہیں جو کوئی چیز نرمی آوے سی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے لیے گزاری نا تہجد کی نماز آپ کی قضا کی اون بستر دے گدے دے اندر اتنی نرمی جو آئی ہے وہ نرمی کی وجہ تو آپ کی آنکھ لگی ہے کہ تہجد کا ٹائم گزر گیا آپ نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ آپ سب فرمائنے تے کیا کی جو فرمائنے اللہ کے نبی کو نرم کی دماغ میں فرمائنے
کو پہلی حالت کے اندر واپس لوٹا فَإِنَّهُ مَالِ حَدْرِ عَنْ صَلَاتِ اللَّيْلَةَ جو کی بستر کی نرمی نے آج رات میں کو میری نماز کے لیے روک نہیں تھی. اللہ کی دعا ہے اللہ حکم ناکبین جو سنے سنائے یہ دو